السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک ایسے تاریخی سفر پر جہاں جنگ کی دھول میں علم دفن ہو رہا تھا، کتابیں جلائی جا رہی تھیں اور انسانیت اندھیروں میں ڈوب رہی تھی، مگر کچھ خاموش قدم، کچھ منڈھیر والے سادھو، بدھ راہب ایک ایسی روشنی لے کر آگے بڑھے جس نے صدیوں کا علم بچا لیا۔ یہ وہ کہانی ہے جو شاید آپ نے تاریخ کی کتابوں میں نہ پڑھی ہو۔ بدھ راہبوں کی وہ قربانیاں جنہوں نے سائنس، طب، فلکیات، ریاضی اور فلسفے کو بچا کر آنے والی نسلوں تک پہنچایا۔ آئیے جانتے ہیں وہ کون تھے، کہاں تھے اور کیا کیا انہوں نے۔ تاریخ گواہ ہے جب کبھی طاقتور حملہ آور کسی سلطنت پر چڑھ دوڑا تو صرف انسان ہی نہیں مرے، علم بھی مرا۔ لائبریریاں جلیں، سائنسدان قتل ہوئے اور علم کے چراغ بجھتے چلے گئے۔ چین ہو یا ہندوستان، افغانستان ہو یا سری لنکا، ہر جگہ حملوں کے دوران سب سے پہلے نشانہ بنتی تھیں عبادت گاہیں اور ان کے ساتھ وہ علم جو وہاں صدیوں سے سنبھالا گیا تھا۔ مگر یہی وہ وقت تھا جب بدھ راہب، جن کا مقصد ہی خاموشی، غور و فکر اور انسانی خدمت تھا، میدان میں آئے۔ نالندہ یونیورسٹی جو موجودہ بھارت کی ریاست بہار میں تھی، وہ ایک عالمی مرکز علم تھی جہاں ریاضی، طب، فلکیات، فلسفہ، زبانیں، منطق اور بدھ مت کے اصول پڑھائے جاتے تھے، جہاں ہزاروں بدھ راہب طلباء کو تعلیم دیتے تھے۔ صرف ہندوستانی ہی نہیں بلکہ چین، کوریا، جاپان اور سری لنکا سے بھی طلباء یہاں آتے تھے۔ جب ترک حملہ آور بختیار خلجی نے 12ویں صدی میں نالندہ کو جلایا تو روایت ہے کہ لائبریری کے کتب خانے مہینوں تک جلتے رہے، لیکن کیا سارا علم ختم ہو گیا؟ نہیں، بہت سے راہب پہلے ہی محسوس کر چکے تھے کہ خطرہ قریب ہے، اور انہوں نے ہزاروں کلمی نسخے، سکرولز اور کتابیں اپنے ساتھ چھپا کر محفوظ کر رہے۔ تبت، نیپال، بھوٹان اور چینی سرحدوں پر موجودہ خانقاہیں صرف عبادت کے مراکز نہیں تھیں، بلکہ وہاں علم محفوظ کیا گیا۔ راہبوں نے کتابیں اپنے ہاتھوں سے لکھ کر نقل کی، چھپائی کا قدیم نظام استعمال کیا اور ان کتابوں کو غاروں، درختوں، لکڑی کے صندوقوں میں چھپا دیا۔ مشہور ڈنکر خانقاہ میں ایسے نسخے پائے گئے جن میں ہندوستانی سائنسدان آریہ بھٹ، وارا مہر اور چرک کے حوالے درج تھے۔ یہ وہی نسخے تھے جنہوں نے بعد میں چین، جاپان اور مشرقی ایشیا کے سائنسی افق کو روشن کیا۔ بدھ راہب صرف عبادات تک محدود نہیں تھے، انہوں نے فلکیات میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ چین میں بدھ راہب یی شانگ نے 8ویں صدی میں دنیا کی پہلی کلومیٹر میپائی پر مبنی جیومیٹری لکھی۔ وہ نہ صرف راہب تھے بلکہ ماہر فلکیات بھی تھے۔ انہوں نے ستاروں کی حرکت، سورج گرہن اور وقت کا حساب کرنے والا کیلنڈر بنایا۔ ان کا علم بعد میں اسلامی دنیا تک بھی پہنچا۔ بدھ مت میں جسم اور روح کی یکجائی کا تصور بہت اہم ہے، اس لیے بدھ راہب جڑی بوٹیوں سے علاج کو سائنسی انداز میں استعمال کرتے رہے۔ تبت کے ٹریڈیشنل طبین میڈیسن دراصل وہی علم ہے جو ان راہبوں نے ہندوستان سے سیکھا، تجربہ کیا اور لکھا۔ آج بھی لہاسا کے میوزیم میں وہ کتابیں موجود ہیں جن میں بدن کی اعضاء، دماغی امراض اور مختلف دوائیوں کے فارمولے موجود ہیں، سب راہبوں کے لکھے ہوئے۔ جب دنیا پرنٹنگ پریس سے ناواقف تھی، بدھ راہبوں نے ہزاروں صفحات ہاتھ سے نقل کیے۔ یہ کام صرف محنت نہیں، عبادت سمجھ کر کیا جاتا تھا۔ انہوں نے نہ صرف بدھ مت کی تعلیمات بلکہ فلکیات، ریاضی، حیاتیات اور منطق کے اہم نکات محفوظ کیے۔ تبت کے ڈون ہانگ غاروں سے 20ویں صدی میں جو خزانے دریافت ہوئے، وہ دراصل انہی راہبوں کی خاموش کوششوں کا نتیجہ تھے۔ بدھ راہبوں نے علم کو سرحدوں سے آزاد کیا، ان کے ذریعے ہندوستانی سائنس چین اور جاپان تک پہنچی، چین سے عرب دنیا میں اور پھر یورپ میں۔ چینی راہب فاہیان اور زوان زانگ نے اپنے سفر ناموں میں وہ سب کچھ لکھا جو انہوں نے ہندوستان میں دیکھا۔ ان کی تحریریں آج بھی سائنسی اور تاریخی ذرائع سمجھی جاتی ہیں۔ جب دنیا میں علم بجھ رہا تھا، بدھ راہب وہ لوگ تھے جنہوں نے تیل بچا کر چراغ جلائے، نہ انہوں نے
तख्त ताज चाहा न शोहरत, बस खामोशी से किताबों के सफ़े उल्टे और तारीख को बचा लिया। अगर आज हम आर्यभट्ट, नालंदा और तिब्बत की तिब की बात करते हैं तो ये उन्हीं राहबों की कुर्बानियों का नतीजा है। बस नाजरीन, अगली बार जब आप बुद्ध खानका देखें तो याद रखें, ये सिर्फ इबादतगाह नहीं, इल्म की वो किला गाहें हैं जहां इंसानियत ने साइंस के परचम को बचाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगला मौजू क्या होना चाहिए। और इल्म का दिया हमेशा रोशन रखें। शुक्रिया।